جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، جو بھی سلسلہ چل رہا ہے اس وقت کچھ چیزیں بڑی ٹیکنیکل قسم کی ہیں جن پہ بہت ریئر بات ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں ایک بڑا عجیب قسم کی ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم ڈیلی بیسس کی خبروں پہ بڑی بحث کرتے ہیں، چھوٹی چیزوں پہ کو لے کے بہت باگے بڑھتے ہیں، پھر ہم نیوز دیکھتے ہیں، ہوائیں چل گئیں، ہوائیں آ گئیں، اس قسم کی ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا۔ نیوز بیس چیزیں بہت ریئر ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، سوری۔ اور انالیسز جو ہے وہ بہت کم ہے چیزوں کا، وجوہات اور چیزیں، ان کا ہماری زندگی پہ اثرات کیا ہوں گے، جو فیصلے ہم لے رہے ہیں ان کے اثرات کیا ہیں، ان کے بارے میں ہمارا جو ہے وہ کوئی رویہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، کوئی اتنا پازیٹیو نہیں ہے کہ ہم جن چیزوں کے اوپر زیادہ دھیان دیں۔ پاکستان کی میڈیا میں بے شمار لوگ ہیں جو بہت ساری خبریں دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آج کل بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے جیسے لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ہیں جو کہ جن کی کوئی بہت بڑی بیک گراؤنڈ نہیں ہے صحافت کی یا اس قسم کی، سو وی ایکسپریسنگ، یہ ایکسپریس کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو۔ لیکن ایک چیز بڑی غور کرنے والی ہے، ہمیں بہت ریئر لکھوں میں ایک واحد شخصیت اور بھی ہوں گے، لیکن جن کو میں جانتا ہوں محیط پہ زیادہ کے علاوہ بہت ریئر بندے ہیں جو آپ کو اینالائز کر کے بتاتے ہیں کہ بھی ہم نے ہمارے ریزن کیا ہیں۔ حل ان کے پاس بھی بہت کم ہے، کہ حل ہوں گے تو وہ بتاتے بھی ہیں تھوڑے بہت، بٹ اینی وے، تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت میرا دھیان اصل میں بات چلے گی کہ جو ہم اپنے پرائم منسٹروں کے ساتھ جو سلوک کرتے جا رہے ہیں اور اتنے رویے جو روا رکھا ہے، اس میں عمران خان کی ایک بڑی یونیک سچویشن ہے۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے جتنے وزیر اعظم گزرے ہیں، جتنے بھی وزیر اعظم آئے ہیں، ان تمام میں اس کی ایک بڑی زبردست قسم کی پرسنالٹی ہے، اور اس طرح کی پرسنالٹیاں روز روز پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ آپ اس سے اختلاف کریں، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو، فار ایگزامپل بزدار کو غلط لگا دیا یا فلاں کو نکال دیا، فلاں کو اچھا تھا یا برا تھا، دیٹ از اندر تھنگ، لیکن وہ بڑی ایک یونیک شخصیت کی پرسنالٹی تھی۔ عمران خان نے ایسے سٹینڈ لیے ہیں اپنی وزارت کے دوران کہ وہ بہت ہی ریمارکیبل ہیں۔ فار ایگزامپل ریکوڈک کا کیس تھا، ہمارے اوپر کیس ہو گیا، پاکستان کے اوپر جرمانے ہو گئے، اس کا فیصلہ کروا لینا اور اربوں روپے کا پاکستان کا جو نقصان تھا اس کو بچا لینا، یہ اس کی ایبلٹی تھی اس شخص کی، عمران خان کی۔ اور جو وہ کیبنٹ میں اجلاس میں جس طرح وہ 12 گھنٹے اجلاس کیے اور کچھ کھائے پیے بغیر وہ اجلاس کرتے رہے اور پانی کے گلاس کے اوپر، اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں، دس از ویری یونیک، آپ کو وزیر اعظم میں نہیں ملے گا۔ زیادہ تر آپ کو ایسے بندے ملیں گے جو عیاشیاں کرنے شروع کر دیں گے، مطلب شہباز شریف صاحب انہوں نے کہا جی مجھے صبح سوئمنگ کرنے کا شوق ہے تو میرا سوئمنگ پول جو ہے نا اسے کھلوا دیں، اس قسم کے آپ ہمیں لوگ ملیں گے۔ اب ایسی جو شخصیتیں ہوتی ہیں ان کو ہم پریزن میں ڈالا ہوا ہے۔ اب عمران خان نے کیا، وہ جو سائفر کیس ہے، اسی کو فار ایگزامپل میں لے لیتا ہوں، تھوڑی سی آپ کو مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے اسی کو لیتے ہیں۔ سائفر کے کیس میں یہ ہے کہ ایک لیٹر آیا باہر سے، اس شخص کو اطلاع ملی کہ جی میرے سفیر کو، پاکستان کے سفیر کو کسی بندے نے کہا جی کس بندے کو نکالو تو پھر ہم جو ہے نا تمہیں وہ سارا معاف کر دیں گے۔ اب نارمل حالات میں کیا ہوتا ہے، اگر یہاں پہ شہباز شریف ہوتا، نواز شریف ہوتا، زرداری وغیرہ ہوتا، یہ بات دب گئی ہوتی، اور انہوں نے مل ملا کے بات کرو جی وہ نہیں مانتے پہ تے فی الحال تسی چھڑ دیو تو پھر تمہیں پھر لے آواں گے۔ یہ بات انہوں نے عمران خان کو بھی کی کہ تمہیں اسی پھر لے آواں گے۔ تو وہ صورتحال یہ ہے کہ اس شخص نے ڈٹرمن کیا، فیصلہ کیا کہ یہ جو چیز ہے یہ میں نے اپنی قوم کو بتانی ہے، یہ قوم تک بات جانی ہے۔ انہوں نے اس کو روک لیا کہ جی ابھی بات نہ کریں، ابھی وہ اسلامک وزراء خارجہ کی کانفرنس ہو رہی ہے تو اس کو ایسے ڈیلے کر دیا۔ بٹ اینی وے، لیکن خان صاحب نے یہ چیز قوم کو بتائی، اس نے اس قدم پہ جانے سے پہلے ساری کارروائیاں پوری کی۔ انہوں نے کیبنٹ کا اجلاس بلایا، انہوں نے نیشنل سیکورٹی کا اجلاس بلوایا، انہوں نے تمام جو کارروائیاں تھیں وہ پورے کرنے کے بعد اس کو پھر ڈی کلاسیفائی کیا، اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کے بعد پھر وہ عوام کے پاس گیا۔ یعنی خان صاحب نے تمام لیگل ریکوائرمنٹ پوری کی۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ایسے وزیر اعظم نہیں آئے۔ ایسے وزیر اعظم آتے ہیں، انہوں کہہ دیو، فون کرتے ہیں، انہوں پھڑ کے 5 سال کی سزا دے دیو، وزیر اللہ کہہ دیتا ہے، شہباز شریف صاحب کی ریکارڈ آپ کے سامنے۔ سو ایسی پرسنالٹی کو، پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ایسی پرسنالٹی کو جو کہ اپنی ایبلٹی کے اوپر، بیس کے اوپر کام کرتا ہے، جو اپنی ایبلٹی کو یوز کے اوپر کرتے ہوئے فیصلے کرتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ بھی اس کو بھی لیں، یہ بھی ایک مثال ہے کہ انہوں نے پاکستان کے پیسے تھے، انہوں نے کہا جی کہ یہ اتنے ارب روپیہ پاکستان کا جو آ رہا ہے یہ پاکستان کو ہم دیں گے، تو انہوں نے کہا جی آپ کو یہ پروو کرنا پڑے گا جا کے اپنا کورٹ میں، اگر ہم حکومت پاکستان کو دیں، اگر سپریم کورٹ میں جائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا،
تو انہوں نے ملک ریاض صاحب نے کہا کہ جی اس کو سپریم کورٹ کو بھیج دیے جائیں یہ پیسے میرے. انہوں نے اپنا کوئی حساب کتاب جو تھا وہ کر لیا. اب عمران خان کے اوپر کیا فیصلہ آیا کہ جی تم نے اس کا فائدہ لیا. عمران خان نے ریگارڈلیس اس چیز کے کہ ملک ریاض کے سامنے کوئی بندہ بات نہیں کرتا, اب عمران خان کی بات کر, لیکن عمران خان نے فائدہ کیا لیا؟ عمران خان نے ایک پلاٹ لیا, پلاٹ لے کے اس کے اوپر انہوں نے القادر یونیورسٹی بنائی جس میں لوگوں کے تعلیم و تربیت ہو رہی ہے. انڈیپینڈنٹ, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ فیصلے معنی لینے والا جو شخص تھا وہ عمران خان تھا. عمران خان نے عثمان بزدار کو لگایا, ساری دنیا نے مخالفت کی, ہی ٹوک اے اسٹینڈ, اس نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی آرگومنٹ آپ کریں, لیکن وہ ایک انگلش کا کہا, if you don't stand for something you fall for everything. So he is a person who know how to stand and he stand for something when he says something and he means something. ابھی خان صاحب کو آگے ایک اور مثال دیکھیں. خان صاحب نے یہ کووڈ آیا, کووڈ میں انہوں نے کہا جی کہ لاک ڈاؤن نہیں کیا. مجھے ذاتی طور پہ کچھ بندوں نے کہا جی تسی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, لیکن عمران خان کو پتہ نہیں لاک ڈاؤن جو ہے نا کرنا چاہیے, پوری دنیا نے کیا. سو اس بندے میں خوبصورتی یہ ہے, خوبی یہ ہے, کوالٹی یہ ہے کہ یہ دنیا کو فالو نہیں کرتا کہ دنیا نے کام کیا تو میں بھی کر لوں, دنیا نے پہنچا چھوٹا پایا تو میں سارے پہنچے چھوٹے پالاں, یہ بڑا پایا تو سارے بڑے پالواں. He don't follow the fashions. He create the fashion. He create the things by himself. اس شخص نے کہا جی کہ نہیں میں نے لاک ڈاؤن نہیں لگانا, نہیں لگایا. سب نے مخالفت کی, اسمبلی میں یہاں تک بات ہوئی کہ اس کو سزا دی جائے, نہیں لگایا. کیا فائدہ ہوا اس کا؟ پاکستان کتنا فائدہ ہوا اس بندے کا. آپ دیکھیں کہ اس بندے کی ایبلٹی, اور ایسی پرسنالٹی والے بندے کے اوپر یہ کیس کرنا, سائفر کا کیس بنانا, اس کو کورٹ میں لے کے جانا, آپ پرائم منسٹرز کی ایبلٹیز کو کنٹرول کر رہے ہیں. پاکستان میں عمران خان کے بعد, نواز شریف کے بعد, زرداری کے بعد بہت لوگ آئیں گے, پرائم منسٹر اور بھی آئیں گے, ہماری نسل آگے بڑھے گی, ہمارے بچے آگے آئیں گے, لیکن آپ ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو کچھ نہیں کرنے دینا. پرائم منسٹر اپنے کام نہیں کر سکتا. سویلین سپریمیسی نام کی چیز کو, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے شہباز شریف جیسی جاہل قوم ہے جو ہمارے ملک میں ہے وہی آ کے الیکشن لڑے گی, یا سارے زرداری جیسے آ کے لڑیں گے؟ نہیں, قابل لوگ بھی آگے آئیں گے. قابل لوگوں نے آنا ہے, قابل لوگ اس ملک میں ہیں, سارے بھاگ نہیں گئے ہیں, بے شمار جو ہیں بھاگ گئے. ہمارے جیسے جو کمزور تھے وہ باہر آ گئے, نہیں اسٹرگل کر سکے پاکستان کے اندر, پاکستان کے سسٹم میں نہیں اپنے آپ کو فٹ کیا, ہم لوگ باہر آ گئے. لیکن پاکستان میں اسٹل دیر از لاٹ آف پوٹینشیل ان دس کنٹری. لیکن اگر ہم ان کس عمران خان کو اگزامپل بنانے کے چکر میں پڑ جائیں گے تو ہم بڑا نقصان کر دیں گے. دنیا میں بڑی قوموں نے, ان لوگوں نے پچھلے اتنے سالوں میں جو چیز مجھے سمجھ لگی, انہوں نے آپ کے لیڈرز کو, جو ابھرتے ہوئے لیڈر تھے جن کی طرف لوگ دیکھتے تھے یا مسلمان دیکھتے تھے, یا ان کو ان لوگوں نے سزائیں دی. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وہ بنا دیا ہے, کیا کہتے ہیں, ایگزامپل بنایا کہ بھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ قذافی کو دیکھ لیں, قذافی کو جو انہوں نے حالات کیے ہیں قذافی کے, وہ آپ کے سامنے. صدام حسین کو دیکھ لیں, صدام حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. صدام حسین والی کی ایگزامپل تو بہت بڑی ہے. اس میں تو انہوں کو اتنا بڑا جھوٹ کہ وہاں پہ میس ڈسٹرکشن کے ویپنز ہیں, آج تک کسی نے کوشچن نہیں کیا, کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکے. میس ڈسٹرکشن کے ویپن, وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. خود ان کی رپورٹیں بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ اس طرح جا کے اٹیک کر کے پاکستان میں انہوں نے بہت ظلم ہوا. پاکستان میں ایک آئیکونک پوزیشن تھی ڈاکٹر قدیر کی, ان کے ساتھ جو ظلم کیا وہ سب کو پتا ہے. جو ظلم ہوا ان کو بالکل چھوٹا کرنے کی کوشش کی گئی. یہی چیز اب عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں, اور اتنی شدت کے ساتھ کر رہے ہیں, اتنی گراوٹ میں چلے گئے ہیں کہ وہ ان کی ایکس وائف کے ہسبینڈ تک کا انٹرویو انہوں نے لگایا. اس سے زیادہ غلاظت کیا ہوگی؟ اسٹیبلشمنٹ ایک بات کو سمجھے. میں یہ اپنے بے شمار ویلاگز میں یہ بات کر چکا ہوں, اور میں اس کو برملا یہ سمجھتا ہوں, میں اپنے یقین کریں, I'm totally convinced on this کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لا الہ الا اللہ کے سامنے کھڑی ہے. آپ نہیں جیت سکتے. دوسری ایک بہت بڑی مثال ہے, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے رہا ہے تو آپ اس کو ذلت نہیں دے سکتے. آپ کچھ بھی کر لیں آپ اس کو ذلت نہیں دے سکتے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ ٹوٹلی ناکام ہے. وہ صرف اس چیز میں ہے کہ پاکستان کے ہیرو کو, پاکستان کی ہوپ کو, پاکستان کی ایک ستارے کو برباد کر دیا جائے. اور اسٹیبلشمنٹ باہر کی کس کے ہاتھوں سے کروا دی ہے؟ ہمارے محافظوں کے ہاتھوں سے, ہمارے جرنیلوں کے ہاتھوں سے. اور ہمارے جرنیل جو ہیں, یا ہمارے جو بڑے لیڈران ہیں, یہ بک چکے ہیں, ٹوٹلی بک چکے ہیں. عدالتوں میں بے شمار آدھی عدالتیں بک چکی ہوئی ہیں. یہ سمجھ ہی نہیں رہے, یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ ہماری آنے والی نیشن ڈٹرمن ہونی ہے.
پاکستان کے آنے والا وقت ڈٹرمن کا یہ ہونا ہے، اس دور سے پتہ چلنا ہے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے. لیکن اگر آپ نے عمران خان کو کسی بھی حالت میں روکنے کی کوشش کی یا اس کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کے ساتھ بہت بڑا نیا ظلم ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی. پاکستان کے ہیروز کے اوپر آپ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار ہزاروں دفعہ، یہ میرے 300 سے اوپر ہو چکے ہیں، میرے ویلاگ ہو چکے ہیں، تمام ایک ہی بار بار کر رہا ہوں کہ الیکشن صاف شفاف، رول آف لا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کی اپنی بقا اس میں ہے کہ پاکستان کو ایک پاپولر لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ بہتر ٹائم عمران خان کے آنے کا شاید اور کوئی نہیں، کہ اب اس کو آنا ہی چاہیے، اس کو لانا پڑے گا آپ کو. اگر آپ 2018 میں آپ کہتے ہیں کہ آپ لے آئے، جو کہ میرا نہیں سمجھتا کہ آپ لے کے آئے، تو آپ نے غلط ٹائم پہ لے آیا. اب لانے کی ضرورت ہے اس کو. دس از دا ٹائم کہ عمران خان پاکستان کو آگے لے کے چلے، اور پاکستان کہیں کا کہیں لے جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.